بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين اتبعوا هديه أما بعد. عن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ فقال: وإن قضيبا من أراك. رواه مسلم. وعن عدي بن عميرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخية فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه فقال: يا رسول الله اقبل عني عملك. قال: وما لك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقول الآن: من استعملناه على عمل فليجئ بقليله وكثيره فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى. رواہ مسلم. محترم دوستو، بزرگوں، انسان اپنے دل میں جس ذات کی عظمت بٹھائے گا اس کا وہ فرما بردار بن جائے گا. ایک لڑکا اگر اپنے والدین کی عظمت دل میں رکھتا ہے، والدین کو بڑا مانتا ہے، ان کی تعظیم کرتا ہے، تو بے شک وہ اپنے والدین کا فرما بردار ہوگا. اور اگر والدین کی عظمت دل میں نہیں، والدین کو وہ بڑا نہیں مانتا ہے، ان کی تعظیم نہیں کرتا ہے، تو وہ نافرمانی پر اتر جاتا ہے. سب سے بڑی ذات اللہ کی ذات ہے. وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے. اس لیے دنیا میں آنے والا ہر انسان کو چاہیے اور اس کے لیے ضروری بھی ہے کہ وہ اللہ کی عظمت اپنے دل میں پیدا کرے. تو اس کے لیے زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق اور اللہ کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا. ہم تبلیغ میں جاتے ہیں تو تیسرا نمبر بولتے ہیں علم و ذکر. ذکر کا جو مقصد ہے وہ یہ: انسان ہر وقت اپنے سامنے اللہ کو مستحضر رکھے، اللہ کا دھیان کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. جب اس کا دھیان اللہ ہی کی طرف اپنے ہر کام میں ہوگا تو وہ اللہ کی نافرمانی کیسے کرے گا؟ نہیں کرے گا. عظمت دل میں ہے، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا. لیکن میرے دوستو، جب دل سے اللہ کی عظمت نکل جاتی ہے، اللہ کے نام کی عظمت نکل جاتی ہے، تو ہم اپنے دنیاوی معاملوں میں دنیاوی کاموں کو بنانے کے لیے اللہ کے نام کا غلط استعمال کرتے ہیں، کیونکہ عظمت نہیں ہے. ہم دن بھر میں کتنی قسمیں کھاتے ہیں اللہ کے نام کی. قرآن تو کہتا ہے لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، اپنی قسموں کا نشانہ اللہ کے نام کو نہ بناؤ. قرآن یہ کہتا ہے. اپنی دنیاوی کام کو، جو جھوٹ ہیں، ان جھوٹ کو سچ بتانے کے لیے اور ان کو سچا ثابت کرنے کے لیے کس موقع پر ہم اللہ کے نام کو غلط استعمال کرتے ہیں. اپنے دوستوں کے سامنے، ماں باپ کے سامنے، بھائی بہنوں کے سامنے، حتیٰ کہ کورٹ میں اگر ہمارے مقدمے چلتے ہیں تو وہاں حلف نامے داخل کیے جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہم اس میں کیا ہوا. حج کمیٹی کی جانب سے جب یہ حج کے لیے فارم باہر ہوتا ہے تو ایک بات یہ ہوتی ہے کہ بھائی جو آدمی پہلے حج کر چکا ہے وہ نہیں جائے گا،
حج کمیٹی سے، اس لیے حلف نامہ لکھوایا جاتا ہے، جس میں جانے والا جو پہلے جا چکا ہے وہ حلف نامہ لکھتا ہے، اللہ کی قسم کھا کر یہ کہتا ہے میں اس سے پہلے نہیں گیا ہوں، وہ جا رہا ہے حج کو۔ اللہ کے نام کو اپنا جھوٹ سچ ثابت کرنے کے لیے مستقل ہم استعمال کیا کرتے ہیں، دن بھر میں، مقدموں میں، کورٹ میں، جج کے سامنے، وکیلوں کے سامنے۔ کسی عورت کو اگر طلاق ہو گئی ہے، اپنا خرچہ باندھنے کے لیے کیسے کیسے حلف نامے استعمال کیے جاتے ہیں، حالانکہ جائز نہیں ہے۔ جو مطلقہ ہو گئی ہے اس کی عدت پوری ہو گئی، اس کے شوہر کے ذمے کوئی خرچہ نہیں، وہ شوہر نہیں رہا، وہ پرایا مرد ہو گیا، وہ اس کا خرچہ لیتی ہے، وہ ظالم ہے، وہ عورت ظالم ہے جو اس کا خرچہ لیتی ہے اور کورٹ کرتی ہے، کورٹ کچہری کے چکر لگاتی ہے، اپنی عزت کو داؤں پہ لگاتی ہے۔ اگر اس میں ذرا سی بھی شرم ہوتی تو یہ کام نہ کرتی، مقدمہ نہ کرتی۔ ہم نے ہی اسلام کے احکام کو توڑنے کی پوری کوشش کی ہے، پھر ہم ان حکومتوں سے کیوں شکوہ کرتے ہیں کہ یونیفارم سول کوڈ لانا چاہتے ہیں؟ یہ شکوہ ان سے کیوں ہیں؟ یہ شکایتیں ان سے کیوں ہیں؟ وہ جن چیزوں کو جاری کرنا چاہتے ہیں ان چیزوں کو تو ہم اپنی ذات سے پہلے سے جاری کر چکے ہیں۔ کتنی عورتوں پر ظلم کیا، ایک ساتھ 3 طلاق دے دی، کتنے واقعات ہمارے یہاں ہیں، 3 طلاق دے دی۔ غلط کام تو ہم ہی کرتے ہیں، پھر ان حکومتوں سے کیا ہم شکایت کریں؟ اللہ کے نام کا غلط استعمال بہت زیادہ ہو رہا ہے اپنی دنیاوی کاموں کو بنانے کے لیے۔ ہم صحابہ کی زندگی تو پڑھیں، ان کی سیرت تو پڑھیں، تو پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دل میں اللہ کی عظمت اور اللہ کے نام کی عظمت کتنی تھی۔ اس سے پہلے میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک واقعہ آپ لوگوں کو سنایا تھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب کسی اپنے غلام کی نیکی کو دیکھتے تھے کہ وہ نیک ہے تو ان کو خوشی ہوتی تھی، اور اس خوشی میں وہ اپنے غلاموں کو آزاد کیا کرتے تھے۔ ہزاروں غلاموں کو آزاد کیا ہے انہوں نے۔ غلاموں کو بھی پتا تھا کہ عبداللہ بن عمر جب نیکی دیکھتے ہیں، نیک کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں تو آزاد کر دیتے ہیں۔ اس لیے بہت سارے غلام جب دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے تو وہ ان سے آگے جا کر صف میں کھڑے ہو جاتے تھے نوافل کے لیے، کہ وہ دیکھیں گے تو آزاد کر دیں گے خوش ہو کر۔ اس طرح کئی غلاموں نے کیا۔ کچھ لوگوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو بتلایا کہ حضرت یہ جو غلام نوافل پڑھتے ہیں یہ فرض نمازوں کے پابند نہیں ہیں، یہ آپ کو دکھانے کے لیے نوافل پڑھتے ہیں تاکہ آپ ان کو آزاد کر دیں۔ اس پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے جو جواب دیا ہے وہ جواب اصل سننا ہے، وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ فرمایا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے، میں اللہ سے، اللہ کے نام سے اور اللہ کے کاموں سے میں دھوکہ کھا جاؤں یہ مجھے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ کے کام سے، اللہ کے نام سے میں دھوکہ کھا جاؤں، یعنی کوئی آدمی اللہ کے نام سے مجھے دھوکہ دے دے تو مجھے پسند ہے، میں دھوکہ کھا جاؤں گا، چاہے مجھے معلوم ہو کہ یہ دھوکہ دے رہا ہے، میں دھوکہ کھانے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کی عظمت، اللہ کے نام کی عظمت ان کے دلوں میں تھی۔ اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں طبرانی کی ایک روایت ہے، معجم کبیر امام طبرانی کی ایک کتاب ہے، اس میں ایک روایت ہے، انہوں نے ایک مرتبہ قسم کھا لی اللہ کے نام کی، جھوٹی قسم نہیں تھی، ایک حق کام تھا، مال کے بارے میں ایک حق دعویٰ تھا ان کا۔
اس مال کو ثابت کرنے کے لیے جو حق تھا اس کو ثابت کرنے کے لیے ان کو قسم کھا لی انہوں نے اللہ کے نام کی. ان کو احساس ہوا کہ ایک مال، جو مال ایک دنیا ہے، اس مال کو لینے کے لیے چاہے وہ حق پر تھے پھر بھی میں نے اللہ کے نام کا استعمال کیا. حدیث شریف میں معجم طبرانی کی روایت میں ہے کہ 70,000 درہم انہوں نے اس کے فدیے میں ادا کیے. کتنے بھائی؟ 70,000 درہم. ایک درہم 3 گرام چاندی کا ہوتا ہے، 3.25 گرام چاندی کے بقدر. 70,000 درہم انہوں نے ایک مرتبہ اللہ کی قسم کھا لی، اپنے ایک دنیاوی معاملے میں اللہ کا نام استعمال کیا، حالانکہ وہ کام صحیح تھا ان کا، پھر بھی انہوں نے اس کے بدلے میں فدیے میں 70,000 درہم اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے، صدقہ کر دیا. یہ عظمت دل میں ہے، یہ عظمت ہمارے دلوں سے نکل چکی ہے. تو میرے دوستو، بات بات میں قسم کھانا ہمارے لیے آسان، جھوٹے کو سچ ثابت کرنے کے لیے قسم کھانا آسان، مسلمان کا حق جیتنے کے لیے اور اپنی طرف کرنے کے لیے قسم کھانا آسان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے واقعات بنے ہیں کہ اللہ کے رسول نے سامنے والا جو آدمی ہے، جو یہودی ہے، اس کو جب اس بات کا احساس دلایا کہ بھائی اللہ کی قسم جھوٹی کھائے گا تو اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور اللہ اس پر ناراض ہوگا، جب اس کا احساس دلایا تو وہ آدمی آ کے کہنے لگا، یہودی ہے، کیا کہنے لگا؟ اللہ کے رسول، یہ زمین مجھے نہیں چاہیے. ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ایک کندی، قبیلہ کندہ، اور ایک حضرمی، حضرموت کا رہنے والا، دونوں کا جھگڑا ہوا ایک زمین کے بارے میں. زمین یمن میں تھی. حضرمی نے دعویٰ کیا کہ یہ میری زمین ہے، میرے والد کی زمین ہے، اور یہ زمین میرے والد کی تھی جو تیرے والد نے اس پہ قبضہ کر کے اس کو لے لی. جس کی زمین ہے وہ بھی دنیا سے چلے گئے، جس نے قبضہ کیا تھا وہ بھی دنیا سے چلے گئے. اب دونوں کی اولاد آپس میں جھگڑ گئی. یمن کی سرزمین میں، وہاں کی زمین ہے. یہ پورا مقدمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. مقدمہ، حضرمی جو آدمی تھے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات پیش کی کہ حضور، میرے والد کی یہ زمین جو وراثت میں ہمیں ملنی چاہیے، لیکن اس کندی آدمی نے، جن کے بارے میں اس حدیث میں ہے کہ وہ یہودی ہے، انہوں نے ان کے والد نے یہ زمین پر قبضہ کر لیا تھا اور آج ان کے بیٹے کے قبضے میں. تو قاعدے کے حساب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرمی صحابی سے، ہے تمہارے پاس کوئی گواہ؟ انہوں نے فرمایا نہیں ہے. کہ جب دعویٰ کرنے والے کے پاس گواہ نہیں ہے تو آگے کا راستہ یہ ہے کہ جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہے وہ قسم کھا لے. اس لیے یہودی کی باری ہے، وہ قسم کھا لے گا. اگر اللہ کی قسم کھا لے گا کہ اللہ کی قسم میں میری زمین ہے، تو حضور تو فیصلہ یہی کریں گے کہ اس کی زمین ہے. فیصلہ ظاہر پر ہوتا ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فیصلہ کریں گے. حضرمی صحابی نے فرمایا اللہ کے رسول، یہ کوئی اللہ سے ڈرتا ہوتا تھوڑی ہے، اس کو کوئی قسم سی پڑی نہیں ہے، قسم کی کوئی پڑی نہیں ہے، تو بھی کھا لے گا، میری زمین چلی جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ وعید سنائی اللہ کی قسم کھانے کی کہ اگر کوئی آدمی اللہ کی جھوٹی قسم کھاتا ہے تو وہ قیامت کے دن اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پر سخت غصے ہوگا اور اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ثابت کر دی جائے گی. یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں. وہ یہودی تو
مڑ کے چلنے لگے تھے، لیکن جیسے ہی انہوں نے یہ بات سنی ان کو احساس ہوا، وہ فوراً مڑ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ارشاد فرمایا، اے اللہ کے رسول، ہی ارضو، وہ اسی کی زمین میری نہیں ہے، یہودی ہے۔ کون ہے؟ یہودی۔ لیکن اللہ کے رسول کی بات تھی جس میں اللہ کی عظمت، اللہ کی قسم کھانے کی عظمت کو بیان کیا گیا تھا، اللہ کے نام کی عظمت کو بیان کیا گیا تھا، اس کو سمجھ میں آ گئی۔ اس نے کہہ دیا حضور اس کو دے دیجئے۔ اس طرح کا دوسرا واقعہ بھی پیش آیا۔ تو جس آدمی کے مخالف، جس آدمی کے حق میں حضور نے قسم کھانے کی وجہ سے فیصلہ کیا تھا، اس آدمی نے آ کر واپس کہا، اللہ کے رسول ہم دونوں کے درمیان میں آپس میں سمادھان کرا دیجئے، اور میں اس زمین کو اگر اس کے حق کے لیے چھوڑ دیتا ہوں تو اللہ مجھے کیا دے گا؟ حضور نے فرمایا جنت دے گا۔ تب میں نے اس کو دے دی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ کے نام کو غلط استعمال کرنا میرے دوستو ایمان کے خلاف ہے۔ آدمی اگر اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہے، ایمان رکھتا ہے، تو اس کے ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ اللہ کی عظمت اپنے دل میں پیدا کرے، اللہ کی عظمت کے ساتھ ساتھ اللہ کی صفات کی عظمت ہو، اللہ کے نام کی عظمت ہو، اور اسی عظمت کے ساتھ وہ زندگی گزارے۔ اس کا نتیجہ اور فائدہ یہ ہوگا کہ وہ اللہ کا مطیع اور فرما بردار بن کر اس دنیا سے جائے گا۔ لیکن تعجب تو اس بات پر ہوتا ہے میرے دوستو کہ ہم دوسروں کا ناجائز حق لینے کے لیے اللہ کا نام استعمال کرتے ہیں۔ یہ زیادہ بڑی خرابی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی ارشاد فرماتے ہیں۔ ابو امامہ ایاس بن ثعلبہ حارثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ فقد اوجب اللہ لہ النار وحرم علیہ الجنہ۔ جو آدمی بھی کسی مسلمان آدمی کا حق اپنی قسم کے ذریعے سے ناجائز طور پر لے لے گا، کیسا بھی حق ہو، قسم کھا لی مول صاحب کے سامنے، حلف نامہ مقدمے میں جج کے سامنے پیش کر دیا، جو زمین اس کی نہیں تھی وہ زمین اپنے بارے میں فیصلہ کروا لی، جو مال اس کا نہیں تھا اپنے بارے میں فیصلہ کروا لیا، جو حق اس کا نہیں تھا، حق جیسے میں نے مثال دی کہ مطلقہ عورتیں عام طور پر مقدمہ کرتی ہے، حلف نامے داخل کرتی ہے اور وہ خرچہ بنواتی ہے، وہ حق ہے ہی نہیں اس کا۔ جو سامنے والے کا پیسہ اس کا حق ہے، مرد کا پیسہ ہے، وہ قسم کھا کر حلف نامے داخل کر کے اپنے نام پر ہر مہینے کرواتی ہے، لیتی ہے وہ، چاہے مال ہو، زمین ہو، یا اسی طرح ہم اللہ کی قسم کھا کر کسی کی عزت کو پامال کرتے ہیں، کسی کو بدنام کرنے کے لیے اس نے غلط کام نہیں کیا ہے، پھر بھی ہم اس کے غلط کام کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں۔ یہ بھی اس کا حق لینا ہے، کوئی بھی شکل ہو۔ سرکاری ٹینڈر بھرتے ہیں ہم لوگ، بیپاری آدمی ہے، ٹینڈر پاس کرواتا ہے جھوٹی قسمیں کھا کر، 10 آدمی کام کرتے ہیں، 30 آدمیوں کا نام لکھواتا ہے، جھوٹے نام پاس کرواتا ہے اپنے ٹینڈروں کو، جو چیز اس میں استعمال نہیں ہوتی ہے ان کا ذکر کر کے ٹینڈر کو پاس کرواتا ہے، اس کی قیمت اور خرچہ بڑھواتا ہے۔ یہ عوام کے پیسے ہیں۔ ایک آدمی اگر خاص کسی آدمی کے پیسے کھاتا ہے یہ تو گناہ ہے، اللہ کا نام غلط استعمال کر کے، لیکن ایک آدمی اگر عوام کے عمومی پیسے کھا جاتا ہے غلط قسمیں کھا کر، حلف نامے داخل کر کے، یہ تو اور بڑا گناہ ہے، یہ تو اور بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی کی اس روایت میں جس میں فرمایا ہے، جب میری امت میں 15 خصلتیں ظاہر ہو جائے گی تو اس وقت سمجھو کہ طرح طرح کے عذاب نازل ہوں گے۔ ان 15 خصلتوں میں سے ایک خصلت یہ بیان کی ہے کہ جب مال فے کو انسان اپنی ملکیت سمجھے گا،
مال فے، علماء نے وہاں تشریح کی ہے، اس زمانے میں مال فے تھا، اس زمانے میں کیا، حکومت کا جو مال ہے اس کو انسان اپنی ملکیت سمجھے گا، کس کے باپ کا ہے، اپنے باپ کا ہے، حالانکہ حکومت کا جو بھی مال ہو، جہاں کہیں حکومت نے خرچ کیا ہے، وہ خرچ کی ہوئی چیز صرف حکومت کی نہیں ہے، بلکہ وہ ہندوستان میں بسنے والے ہر آدمی کا پیسہ ہے اس میں۔ ہم ٹرین میں سفر کرتے ہیں، بڑی جرت سمجھتے ہیں کہ بغیر ٹکٹ کے ہم نے داہود سے گوجرا کا سفر کر لیا، لیکن ہم جانتے ہیں اس سے کتنا بڑا گناہ ہوا، کس کس کا حق مارا ہم نے، ہندوستان میں رہنے والا ایک ایک آدمی، مرد ہو عورت ہو، اس کا حق مارا ہے ہم نے۔ جو پیسہ میرا ٹکٹ میں لگتا تھا وہ پیسہ ہر ایک کا ہے، ہندوستان میں بسنے والے ہر مرد ہر عورت کا ہے، اس کو میں نے دبایا۔ ہم نے سرکاری چیزوں کو توڑا، کسی جگہ برج بنا ہے اس کی سلاخیں نکال کر ہم نے بیچ دی، تو یہ ایک آدمی کا پیسہ نہیں ہے، یہ نگر کا پالیکا کا پیسہ نہیں ہے، یہ ہندوستان کے مرد و عورت کا پیسہ ہے۔ ایک آدمی کا مال نہیں چھین رہے ہم، پورے ہندوستان کے لوگوں کا مال چھین رہے۔ کس کو جواب دو گے، کس کو دینے جاؤ گے؟ اگر توبہ بھی کر لی تو کس کو دینے جاؤ گے؟ کون سے کھاتے میں جمع کرواؤ گے؟ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو عمومی پیسہ، اسی لیے دیکھو آگے کی حدیث میں ایسا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ خیبر کے وقت میں نے وہ حدیث پڑھی نہیں، پھر بھی اس کو بیان کر دیتا ہوں کہ خیبر کے وقت میں جب خیبر کی لڑائی ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو خیبر میں لڑنے والے لوگ تھے ان کا تذکرہ آیا۔ خیبر میں اللہ کے رسول بھی لڑنے گئے تھے، صحابہ بھی تھے، تو حضور کے زمانے میں حضور کی ماتحتی میں لڑنے والے لوگ کیسے ہوں گے؟ خیبر کے موقع پر جو لوگ شہید ہوئے تھے ان کا چرچا اس وقت نکلا حضور کے سامنے کہ یہ شہید ہوا، یہ شہید ہوا، یہ شہید ہوا۔ ایک آدمی کا تذکرہ ہوا کہ یہ شہید ہوا، یہ تو جنتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آدمی نے ان کی شہادت کا تذکرہ کیا وہیں پر فوراً اللہ کے رسول نے ٹوک دیا، فرمایا کلا انی رأیتہ فی النار فی بردۃ غلھا، نہ، اس کی شہادت کا تذکرہ اور اس کے جنتی ہونے کا تذکرہ مت کرو، میں نے اس کو دیکھا ہے وہ جہنم میں ہے۔ کس کے بارے میں کہہ گئے؟ مسلمان ہیں۔ کس کے ساتھ لڑنے گئے ہیں؟ اللہ کے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کیا کون سا واقعہ؟ خیبر جیسا واقعہ، بڑا عظیم الشان واقعہ، تاریخ میں جس کے تذکرے ہیں وہ واقعہ ہے۔ اس واقعے میں اس جہاد میں لڑنے گئے ہیں، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن اللہ کے رسول کیا فرمانے؟ جب ان کی شہادت کا تذکرہ ہوا، جنتی ہونے کا تذکرہ ہوا، حضور نے فرمایا نہ، ان کے بارے میں جنتی ہونے کا تذکرہ مت کرو، وہ میں نے دیکھا جہنم میں۔ کیوں جہنم میں؟ ایک چادر جو مال غنیمت کی تھی، جس کے ساتھ لڑنے والے سارے صحابہ کا حق لگا ہوا تھا، اس چادر کو انہوں نے چھپا لیا تھا۔ ایک آدمی کا حق نہیں تھا، ایک چادر ہے، اس میں جتنے صحابہ لڑنے گئے تھے، مال غنیمت جب ملتا ہے، مال غنیمت وہ مال کہلاتا ہے جو دشمنوں کا مال ہوتا ہے، اور لڑائی میں مسلمانوں کو دشمنوں کا مال جو حاصل ہوتا ہے وہ مال غنیمت کہلاتا ہے، اس میں لڑنے والے ہر ایک کا حق رہتا ہے۔ اللہ کے رسول لڑائی کے بعد پھر تقسیم کرتے ہیں، اس کے بعد آدمی کا حق ہو جاتا ہے اپنا، جو جس کے حصے میں اللہ کے رسول نے دیا وہ اس کا حق بن گیا۔ لیکن ابھی تقسیم ہونے سے پہلے وہ چادر کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ اگر 500 روپئے سمجھو، اس زمانے میں ڈبل بیڈ کی چادر اگر لینے جائیں تو اچھی سے اچھی 500 میں، 600 میں، 1000 میں، قیمت کیا ہوتی ہے ایک چادر کی؟ لیکن اس کے باوجود اس چادر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
چادر کی خیانت کی ہے، انہوں نے چادر کو چھپا لیا تھا، اس لیے میں نے ان کو جہنم میں دیکھا۔ اس چادر کے ساتھ جتنے صحابہ خیبر میں موجود تھے ان سب کا حق لگا ہوا ہے۔ تو قسم کے ذریعے سے اللہ کا نام لے کر، جھوٹی قسمیں کھا کر، یا اپنے عہدوں کا استعمال کر کے، جیسے اللہ کے نام کا ہم استعمال کرتے ہیں ایسے اپنے عہدوں کا بھی لوگ استعمال کرتے ہیں کہ عہدے پر ہے اس لیے بھائی معاملت دار کھاتے میں ہے، معاملت دار کھاتے میں ہے تو کیا کرتے ہیں الٹا فلاں کی زمین اپنے نام پہ چڑھا دیتے ہیں، معاملت دار کھاتے میں عہدے کا یہ غلط استعمال کرتے ہیں۔ ان سب چیزوں کا غلط استعمال کر کے جو آدمی بھی کسی مسلمان کا حق کھائے گا، چاہے اس حق کا تعلق عزت سے ہو، مال سے ہو، زمین جائیداد سے ہو، یا کسی اور سے ہو، وہ جو بھی کھائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقد اوجب اللہ لہ النار، اس کے لیے اللہ جہنم واجب کر کے اس کے لیے جنت حرام کر دیتے ہیں۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرمانے لگے، وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول اگر سے چھوٹی چیز بھی اس نے لے لی ہو، اب اللہ کے نام کا غلط استعمال کر کے چھوٹی سی چیز بھی لے لی ہو تب بھی حضور نے مثال فرمایا وَإِن كَانَ قَضِيبًا مِّنْ أَرَاكٍ، اگر ایک مسواک بھی اس نے اللہ کا نام لے کر کسی مسلمان کا دبا لیا ہے، اس کے لیے بھی جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ مسواک کی کیا قیمت ہے؟ 10 روپے میں مسواک ملتا ہے، 10 روپے میں وہ مسواک لیتا ہے تو اس کے بدلے میں بھی اس کی نحوست سے بھی انسان جاتا ہے جہنم سے محروم، جنت سے محروم ہو جاتا ہے، جنت میں داخل ہونے والا بن جاتا ہے، جہنم میں داخل ہونے والا بن جاتا ہے اور جنت سے محروم ہو جاتا ہے ایک مسواک۔ تو میرے دوستو، زمین جائیداد اگر ہڑپ کر لی ہے، مال ہڑپ کر لیا ہے، عزت اچھالی ہے، تو اس کا تو کیا حشر ہوگا، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میرے دوستو نیت کرو، سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم اللہ کے نام کو غلط استعمال نہیں کریں گے، اپنی دنیاوی فائدوں کے لیے اللہ کے نام کی قسمیں نہیں کھائیں گے۔ دوسرے نمبر پر ہم کسی چیز کا غلط فائدہ اٹھا کر ہم کسی مسلمان کے حق کو ناجائز طور پر حاصل نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔